بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ طیب ہے، یعنی کمالات کے ساتھ موصوف اور تمام عیبوں سے پاک ہے، نہیں قبول کرتا ہے مگر طیب کو، یعنی اللہ تعالیٰ طیب پاک مال یعنی حلال مال قبول فرماتے ہیں، حرام مال وہاں مقبول نہیں۔ بلکہ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ حرام مال خیرات کر کے ثواب کی امید رکھنا کفر ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے حکم کیا مومنین کو اس چیز کا جس کا حکم فرمایا مرسلین یعنی رسولوں کو۔ پس فرمایا اے رسولو کھاؤ پاک چیزیں یعنی حلال اور عمل کرو اچھے، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے ایمان والو کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تم کو دی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جو لمبا سفر کرتا ہے حج کرنے کے لیے، علم طلب کرنے کے لیے یا اس کے علاوہ، اس حال میں کہ پراگندہ حال اور گردآلود ہوتا ہے سفر کی مشقت کی وجہ سے، اور ہاتھ اٹھاتا ہے آسمان کی طرف اور کہتا ہے یا رب یا رب، اے میرے پروردگار، یعنی اللہ پاک سے بار بار سوال کرتا ہے کہ رحم فرما، مقصود عطا کر دے، حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے اور اس کا پہننا حرام ہے اور اس کا لباس حرام ہے، یعنی کھانا پینا اور لباس وہ مال حرام سے حاصل کرتا ہے، اسی سے پرورش پاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کیسے قبول فرمائیں گے؟ ہاں، وہ شخص جس کو والدین نے نابالغی کی حالت میں مال حرام سے اس کی پرورش کی ہو اور بالغ ہو کر اس نے حلال مال حاصل کیا اور اس کو اپنے کھانے پینے اور لباس میں خرچ کیا، تو وہ شخص اس حکم سے خارج ہے۔ نابالغ ہونے کی حالت کا گناہ صرف والدین پر ہے۔ حرام مال کھانے اور استعمال کرنے والے کی دعا ہرگز قبول نہیں ہوتی، اور اگر کبھی مقصود حاصل بھی ہو گیا تو وہ دعا کی وجہ سے نہیں ہوگا بلکہ وہ تقدیر الہی کی وجہ سے ہوگا، جیسے کہ کافروں کے مقصود پورے ہوتے ہیں۔ اور دعا کے قبول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے پر نظر رحمت فرمائے اور اس رحمت کی وجہ سے اس کا مطلوب اور مقصود اسے عطا کر دے، تو یہ بات اسی کو میسر آتی ہے جو شریعت کا پابند ہوتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حلال مال میں بڑی برکت ہے اور اس کی خاص تاثیر ہے، اور ایسا مال کھانے سے نیکی کی قوت پیدا ہوتی ہے اور اعضائے جسمانی عقل کی تابعداری کرتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے درویش سے یعنی حضرت سہیل رحمہ اللہ سے نقل فرماتے ہیں کہ جو حرام کھاتا ہے تو اعضاء اس کے عقل کی اطاعت چھوڑ دیتے ہیں، یعنی عقل اس کو نیکی کا حکم کرتی ہے اور وہ اس کی اطاعت نہیں کرتے، مگر یہ بات انہی حضرات کو معلوم ہوتی ہے اور محسوس ہوتی ہے جن کی دل کی آنکھیں روشن ہوتی ہے، اور جن کا دل سیاہ ہے وہ دن رات مال حرام کے کھانے کمانے میں مشغول رہتا ہے اور خوب لذتیں اڑاتا ہے اور ان کو کچھ اثر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ دل کا حسن اور دل کی بینائی اور بصیرت ہمیں عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔